یقین کریں میرے خیال میں شاید کوئی ٹی وی اینکر میں نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 48 گھنٹوں کے دوران مختلف پروگرام دیکھے ہیں، لیکن جس انداز سے یہ بل کو ایکسپلین کر رہے ہیں، کتنے ٹیکسز لگے، کتنی بجلی کے اوپر وہ ٹیکس دے رہے ہیں، اور یہ مختلف جو نوع اقسام کے ٹیکسز ہیں اور کہاں کہاں سے لگائے گئے ہیں، یہ سارے کا سارا جو ماجرا ہے وہ آپ کو سنا رہے ہیں گجرانوالا سے ایک عام شہری۔ 6400 روپیہ جی، 212 یونٹ اندر سڑے نے۔ بجلی دی قیمت ساڈی ہو گئی ہے اگوں جڑا ٹیکس ویکھیا جی، فیول ایڈجسٹمنٹ ہو گئی جی، تے مسول بجلی ہو گیا جی ساڈے تے، ٹھیک ہے جی۔ انکم ٹیکس ہو گیا، جنرل سیل ٹیکس ہو گیا، فاضل ٹیکس ہو گیا نا جی، جنہاں دا سانو پتہ ہی نہیں۔ اچھا سارے نال وڈی عجیب گل ہے، میں تے ہس دورہ ہو گیا، کوئی ٹیکس دا نا ہی نہیں ساڈی گورنمنٹ نو لبیا تے انہاں لکھ دیتا مزید ٹیکس۔ یقین کرو، غور کرو، مزید ٹیکس یہ ہر بندے نو آئے ہے۔ پھر سیل ٹیکس۔ اچھا IFC سرچارج دا سانو پتہ ہی کونی ہے کی شے وے۔ ایتھے جو فیول ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے، ایتھے پھر فیول ایڈجسٹمنٹ۔ لو جی ٹوٹل اندے جڑے ٹیکس نے 4800 روپیہ تے بل 6400 کنے روپیے تے 10,495 روپیے۔ تسی غور کرو، باقی ٹیکس تے مینوں کوئی سمجھ آئی ہے؟ یار مزید ٹیکس مینوں ذرا سمجھا دیو، مزید ٹیکس کی ہے؟ کوئی ٹیکس دا نا ہی رکھ چھڑ دے، مزید ٹیکس، یعنی کہ جگہ ٹیکس، کوئی ٹیکس رکھ چھڑ دے، مزید ٹیکس، واہ۔ جناب چونکہ یہ انتہائی ٹیکنیکل ایشو ہے، بل کے اوپر آپ نے یہ ٹیکسز دیکھے، کوئی 8 9 10 کے قریب ٹیکسز ہیں۔ علیم ملک صاحب ہمارے زبردست نمائندے رپورٹر ہیں، یہ بجلی اور گیس کی قیمتیں جب بھی بڑھتی ہیں تو انہی کی بریکنگ جو خبر چل رہی ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں علیم ملک پھر آ گیا جی۔ آج کل یہ ان کی جو بریکنگ خبریں ہیں وہ لوگوں کی جیبوں کے اوپر کافی بھاری گزرتی ہیں، لہٰذا چودھری غلام حسین صاحب اور حسن ایوب صاحب، آپ لوگوں کی اجازت سے سب سے پہلے میں علیم ملک صاحب کے پاس جاؤں گا۔ جناب اعلیٰ یہ تو پہلے جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ عام شہری کی طرف سے، یہ ٹیکسز ٹیکنیکل ہے، اس وقت جو ہے ایک عام صارف کو کتنے ٹیکسز ایک بجلی کے بل کے اوپر دینا پڑ رہے ہیں؟ اگر 100 روپے کی بجلی اگر فرض کریں مجھے بل آتا ہے یا ایک صارف کو آتا ہے تو اس میں اصل بجلی کا بل کتنا ہوتا ہے اور ٹیکسز کتنے ہوتے ہیں؟ جی بہت شکریہ خاور صاحب۔ دیکھیں اس وقت جو سب سے عام آدمی جو ہے وہ شکار ہی بیچارہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے بجلی کا بل دینے آسان ہدف ہے کہ اس کے سارے ٹیکس اس میں ڈال دیے جائیں۔ ہم سب سے پہلے بجلی کی جو قیمت ہے پہلے وہ لگائی جاتی ہے، جو کہ اگر 100 میں سے آپ نے کہا تو اس میں سے تقریباً کوئی 55 تو اس کی قیمت ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ سب سے بڑا عذاب اس پہ پھر پہلا آ جائے گا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، یعنی جو فیول کی قیمت ہے وہ کہیں گے کہ جی یہ فیول کی قیمت وہ بدقسمتی سے ہم نے تو یہ رکھی تھی، وہ یہ ہو گئی، تو یہ سب ڈالر مضبوط ہو رہا ہے، روپیہ گر رہا ہے، تو مطلب جو تیل ہم باہر سے خرید رہے ہیں۔ اصل میں بیسک چیز انفیشنسی اپنی ہوگی، نااہلی ہوگی، اس کو مختلف نام دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے FPA کا نام دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اگلا اس پہ سرچارج آئے گا، FC سرچارج آ جائے گا، پھر اس کے بعد ایک کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ آ جائے گی۔ کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ آ جائے گی کہ جی وہ جی کیپیسٹی پیمنٹس اس میں شامل ہیں، اس میں لاسز شامل ہیں، آپریشن اینڈ مینٹیننس کے نام پہ مختلف وہ شامل کر دیے جاتے ہیں۔ دین اس پہ الیکٹریسٹی کی ایک ڈیوٹی کوارٹرلی جب جاتے ہیں تو 4 مہینے 3 مہینے کا یہ وہ عذاب ہے جو کہ صارفین ہر 3 مہینے بعد بھگت رہے ہیں، اور اس میں جو میجر چنک ہوتا ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس کا ہوتا ہے، یعنی ہماری بجلی بن جاتی ہے، ہم وہ لیتے نہیں ہیں، ہماری کمپنیاں لیتی نہیں ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سرچارج عام آدمی سے وصول کیا جاتا ہے، جو کہ زیادہ کم، مطلب ایک پلانٹ آپ نے جو ہے جس کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ ہے وہ بجلی بنا رہا ہے، آپ خریدیں یا نہ خریدیں اس کو آپ نے پیسے دینے، اور آپ نے اس کو تھوڑا پے بھی نہیں کرنا ہے۔ میں آپ کو ریسنٹلی بتاؤں کہ جو ابھی جو سرمائی ایڈجسٹمنٹ جو ابھی آئی ہے اس میں جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ 122 ارب ہیں، یعنی 3 ماہ میں آپ نے 3 ماہ کے لیے 122 ارب صارفین پہ ڈال دیا۔ کیوں کہ بجلی اویلیبل تھی، ہماری بجلی کمپنیوں نے لی نہیں ہے، گرمیوں کا موسم ہے جبکہ صارفین کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ استعمال نہیں ہو رہی بجلی، لوگوں کے گھروں کے اندر بلب نہیں جل رہے لیکن پیسے لوگوں کی جیب سے نکل رہے ہیں۔ بالکل نکل رہے ہیں، مطلب ایک عام آدمی نہیں، ایک آدمی بجلی استعمال نہیں کر رہا، آپ کے بجلی کمپنی نے پاور جو پروڈیوسر ہے اسے جب بجلی لی نہیں ہے، عام آدمی کو تو نہیں بھیجی، لیکن ہم نے کیپیسٹی پے کر دی، کیوں کہ ہم نے پہلے سے ان کے ساتھ ایگریمنٹس کیے ہوتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے بنا دی ہے۔ اس کے علاوہ PTV کی جو فیس ہے وہ بھی ہم نے دینی ہے، ابھی لیٹسٹ انہوں نے ریڈیو کی فیس ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دی ہے، اور اس میں عذاب یہ ہے کہ آپ نے FPA لے لیا، FPA اٹ سیلف ایک ٹیکس ہے، FPA مینس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آپ نے لے لی، لیکن یہاں باز نہیں آیا، آپ نے کہا نہیں اس کے اوپر GST بھی دو گے،
वो कितने परसेंट है? तो जीएसटी आपका वो आपका 18% है। अब जीएसटी पहले भी आपने ले लिया। मजीद सवालात भी हैं, वो भी हम आपसे पूछेंगे। अब साथ साथ प्रोग्राम आगे चलता है। हसन अयूब साहब से ये तो पूछ ले। नहीं, वो इधर हमारे पास ही हैं जो साहब, उनको जाने नहीं देते। मैं पहले आपसे आपके पास आ जाऊं ना। मैं हसन अयूब साहब आज सवाल मैंने करना था। जी प्लीज आपसे सवाल करवाते हैं कि अक्सर आपके जो है ना, मैं ट्वीट्स भी देख रहा होता हूं, हमारे प्रोग्राम के अंदर भी, मुस्लिम प्रोग्राम्स के अंदर आप जा रहे हैं, आपका रावी अक्सर चैन लिख रहा होता है। तो ये कोई मशहद के हवाले से भी रावी को बोलें कुछ चैन की खबर सुना दे, क्योंकि हालात बस रावी यहाँ पर बेबस है। ये बेबस है। बेबस इस वजह से है कि देखिए जी, हम लाइन लॉसेस की बात करते हैं, चोरी की बात करते हैं, वो बातें भी ठीक हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। जो सरकारी अफसरान की जो है वो शाही खर्चियां हैं, जो उसका इम्पैक्ट आता है पूरे अगर साल में देखें तो 18 से 20 अरब रुपए का। ये भी 20 अरब रुपया आपकी और मेरी जेब से निकल रहा है, जो कि नहीं निकलना चाहिए, आम पब्लिक की जेब से निकलता है। जो मेन प्रॉब्लम ये है जिसकी बात आप अभी कर रहे थे, वो पाकिस्तान इज इन अ कैपेसिटी ट्रैप। जो कैपेसिटी ट्रैप है वो क्या है कि आपने 44,000 मेगावाट्स जो है बिजली आपकी अब कैपेसिटी आ चुकी है, लेकिन आप मैक्सिमम यूज करते हैं वो 28,000 मेगावाट्स करते हैं। यानी जो बाकी 16,000 मेगावाट की आपको पेमेंट करनी पड़ती है, जो कि थोड़े पैसे नहीं है, जो कि अरबों रुपए है। कौन सी हुकूमत करके गई हुई है जी, मैं बताता हूं, उस पर भी आता हूं कि इस मामले में किसी को माफी नहीं है, चाहे आपके नजरियाती तौर पर आप उनके करीब भी हों, लेकिन जो जुल्म इस कौम के साथ हुआ, जो मेरे पाकिस्तानियों के साथ हुआ, उस पर किसी की माफी नहीं है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो PTI है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है। अब मैं बात अपनी कंप्लीट कर लूं तो अच्छा, इसमें आपने क्या किया जी, इसमें जो आप करते हैं टेक और पे, ये आपका एग्रीमेंट है, आप लें या आप ना लें, आपने वो पे करना है। आप ये करते थे टेक एंड पे, अगर आपका एग्रीमेंट होता तो फिर आपकी बचत थी। आपको पता है जब ये प्लांट्स लगे हैं उस टाइम कितनी पेमेंट पे करते थे हम लोग? 600 अरब सालाना, और आज पता है वो बढ़ के कितना आ चुका है? 2,000 अरब रुपए सालाना। आई ब्रेक की ये खबर कितनी? मलिक साहब 2,000 अरब रुपए सालाना आप पे करते हैं। अब देखें 2 ट्रिलियन रुपीस, ये वो ट्रैप है जिसके अंदर आप आ गए। अब IMF पता है कहता है जी आपने ये मुआहदे किए हैं ना, और आपने 30-30 साल के मुआहदे किए हैं, इससे जान छूटने वाली नहीं है। पे भी आएंगे 30 साल के लिए आपने इस कौम को, इस जहां पर रावी क्या, रावी का दादा भी आ जाए तो बेबस है, रावी बेचैन होगा। फिर मैं कहता हूं इसमें आप बेचैन है, मैं बेचैन हूं, सब लोग बेचैन है। यहां पर क्या हो सकता है? यहां तो कोई कुछ